خدا پاک کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ مرتبہ کی آمد کے سلسلے میں جمع ہو کے بیٹھنا اور اس کی آمد کی خوشی منانا، اپنی فرحت اور اپنی مسرت کا اظہار کرنا، یہ سب اس کی توفیق ہے۔ تو آج صرف مختصر سی بات کریں گے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول عطا کرے وہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ میلاد یہی ہے کہ حضور کے اوصاف بیان کرنا، حضور کے تخلیق کی بات کرنا، حضور کی بعثت کی بات کرنا، حضور کی ولادت کی بات کرنا، حضور کے معجزات کی بیان کرنا، حضور کی شفاعت کی بات کرنا، حضور کی عطا کی بات کرنا، سخاوت کی بات کرنا، یہ سارا کچھ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہی سارا کچھ میلاد ہے۔ تو آج حضور کی عطا کا سلسلہ اس شعر سے شروع کرتے ہیں کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کا میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امین، سبحان اللہ، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، آستان علیہ کھپڑا والا شریف، علماء حق اہل سنت والجماعت، ماشاءاللہ۔
آج یہی بات یاد رکھنی ہے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو اس در سے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی عطا اور سخا کی بات کریں گے، اس آقا کی کہ جس کو رب نے اتنا عطا کر رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے جو چاہے دنیا میں اور آخرت میں عطا کرے، اس کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا سبحان اللہ۔ ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے سب اسی کا صدقہ ملتا ہے، اسی محبوب کی تو فیض ملتا ہے، اسی کے نام سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خاطر۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تہجد کا وضو کرواتے تھے۔ ایک دن وضو کروا رہے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سل ربیہ، وضو کروانے والے کو فرمایا کہ ربیہ کچھ مانگ۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کچھ مانگ جس کے پاس کچھ ہو؟ سبحان اللہ۔ ربیہ کچھ مانگ، عرض کی حضور اللہ کے آخر الزمان نبی پیارے محبوب کی سنگت میں بیٹھا ہوں، اس کی خدمت میں حاضر ہوں، اس سے بڑا اور کیا کچھ مانگ سکتا؟ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سر ربیہ کچھ مانگ۔ تیسری مرتبہ جب فرمایا کہ ربیہ کچھ مانگ لے، آقا فرما رہے تھے کہ ربیہ مانگ۔ اب مانگنے والے نے کیا مانگا، اس کا یقین کیا تھا؟ کہنے والے نے تو کہہ دیا کچھ بھی مانگ، اب مانگنے والے کا یقین دیکھو، اس کو بھی تو یقین تھا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ اس کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ مانگنے والے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ مانگنے والا جب سوال کرتا ہے تو وہی کچھ مانگتا ہے جو عطا کرنا ممکن ہو سکے۔ ربیہ کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ میں اتنا ہی مانگوں جتنا وہ دے سکے، تو مانگا کیا؟ مارا فقط فی الجنہ، یا رسول اللہ مانگ یہ رہا ہوں کہ جنت میں اپنی سنگت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقیدہ کس کا ہوا کہ حضور عطا کر سکتے ہیں؟ کس کا عقیدہ ہوا؟ صحابی کا۔ صحابی کیا رہا ہے اور مانگ کیا رہا ہے؟ ایک دعا میں، ایک التجا میں دو نعمت، ایک نعمت جنت کی اور ایک نعمت آقا کی سنگت کی، ایک ہی دعا میں، ایک ہی التجا میں دو انعام حاصل کر لیے کہ یا رسول اللہ ہمارا فضل کا فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنی سنگت عطا فرما دیجئے۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام عطا کرنے والے ہیں۔ کار 10 دینار لے کے بازار نکلے تو ایک کرتا خریدا 4 دینار کا۔ جب راستے میں آئے تو ایک انصاری صحابی ملا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتا مجھے دے دیجئے، اللہ آپ کو جنت میں اس سے بہتر لباس عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے کرتا اس کا عطا فرما دیا۔ خود بازار چلے گئے، ایک اور کرتا دیا 4 دینار کا۔ 10 دینار تھے، 8 دینار صرف ہو گئے۔ اب جب گھر لوٹنے لگے تو ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ اس نے عرض کی حضور مالکن نے 2 دینار دے کے بھیجا تھا سودا لینے کے لیے، تو میں نے کھیل کود میں وہ پیسے گنوا دیے ہیں، اب وہ پیسے نہیں مل رہے، گھر نہیں جا رہی، اس لیے کہ وہ مجھے مارے گی بھی، تشدد بھی کرے گی۔
اور ناراض بھی ہوگی تو حضور نے فرمایا یہ 2 دینار تو لے لے۔ جب اس نے 2 دینار کا سودا خریدا تو آقا کے ساتھ ہی رک گئی، کہنے لگی کہ اب آپ اگر میرے ساتھ سفارشی بن کے چلیں، چونکہ بڑی دیر ہو گئی ہے، پہلے میں کھیل کود میں رہی، پھر میرے پیسے گم ہو گئے، وہ ڈھونڈتی رہی، اب تو میری مالکن جس کی میں زر خرید غلام ہوں وہ مجھ پہ تشدد کرے گی، حضور آپ میری سفارش بن کے چلیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس بچی کے ساتھ چل دیے۔ جب گھر والوں کے پاس پہنچے تو آپ نے جا کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے جب گھر والوں کو سلام دیا تو کوئی جواب نہ آیا۔ پھر حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی جواب نہ آیا۔ تو تیسری بار میرے آقا نے فرمایا کہ گھر والوں میں سے کسی نے میرا سلام سنا ہے؟ تو سب گھر والے دست بستہ باہر نکل آئے اور سامنے حاضر ہو گیا، رکی یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن جواب نہیں دیا۔ یہ بات بڑی مزے کی ہے، اس بات پر توجہ رکھیں کہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ سلام تو وہ چیز ہے کہ میں جب آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ پر سلامتی بھیجے۔ آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اب وہ میرا سلام نہیں تھا، کسی صحابی کا، آپ کا سلام نہیں تھا، تاجدار ختم رسول کا سلام تھا، تاجدار انبیاء کا سلام تھا، جو گھر والوں نے جواب نہ دیا، جبکہ حکم سمجھتے تھے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا احسن طریقے سے جواب دو۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں سلام کرے اس کو سلام اسی طرح لوٹا دو، بہتر ہے کہ زیادہ کر کے لوٹاؤ۔ کوئی کہے السلام علیکم، آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے، آپ اس پر سلامتی بھی بھیجیں، رحمت بھی بھیجیں اور برکت بھی بھیجیں۔ مسئلہ تو ان کو پتا تھا، لیکن حضور نے 2 بار سلام فرمایا، گھر والوں نے جواب نہیں دیا۔ جو سبب ان کے پاس تھا ان کی سوچ پہ بھی قربان جائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سنا، جواب نہیں دیا، اس لیے جواب نہیں دیا کہ آپ ہم پر سلامتی بھیج رہے تھے، ہم گھر والے خاموشی سے خوش ہو رہے تھے، اور کوئی سلام بھیجے تو سلامتی اب بھیجتا ہے۔ آج تاجدار انبیاء ہم پر سلام بھیج رہے ہیں کہ یا اللہ ان پر سلامتی بھیج، ہم خاموش رہے اس لیے کہ آپ سلامتی بھیجتے رہیں، رب سلامتی نازل کرتا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سلامتی بھیجتے رہیں، آپ کا رب ہم پر سلامتی بھیجتا رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچی کو معاف کر دو، اس کو دیر ہو گئی، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ جب بچی کے سفارشی بن کے حضور پہنچے تو فرمایا اس بچی کو معاف کر دو، اس نے دیر کر دی۔ اب گھر والے سب دست بستہ کھڑے تھے، عرض کی حضور بس اتنی سفارش، آپ اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، ہم صرف معاف نہیں کریں گے، اس کو آزاد بھی کر دیں گے۔ ملتا نہیں کیا خیال جہاں کو، ہم اس کو آزاد کرتے ہیں۔ حضور آپ ہمارے گھر تشریف لائے، فردوس نظر آئے نہ کیوں، انہیں در و دیوار سرکار جو آ جائیں گناہگار کے گھر میں۔ ان کے گھر میں سرکار تھے، انہوں نے اس بچی کو معاف بھی کیا اور آزاد بھی کر دیا۔ تو انہیں میری وجہ سے اس بچی کو
غلامی سے آزاد کیا، جاؤ میں تمہیں جہنم کی غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ اب کتنے فائدے ہوئے اس بات کے؟ خرچ کیا ہوا؟ 10 دینار۔ انصاری صحابی کو کرتا مل گیا، آقا کو کرتا مل گیا، بچی کو دینار مل گئے، اور اس کو آزادی مل گئی، اس فیملی گھر والوں کو جہنم سے آزادی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے دینے اور اس کے دینے میں فرق یہ ہے کہ ہم اس طرح چوڑیاں بھر کے دیتے ہیں، وہ جوڑی بھر کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ڈرتے رہنا چاہیے اس وقت سے کہ ہم حساب سے دے رہے ہیں، ہمارا دینے والا بھی کبھی ہمارے ساتھ حساب نہ کرنے لگ جائے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب وہ وقت آ جائے کہ ہمیں جو بے شمار دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، لا تعداد اور ان گنت دے رہا ہے، کہیں وہ بھی ہمارے ساتھ حساب ہی کرنے نہ بیٹھ جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی عطا کا صدقہ یہ سبق سیکھنا ضروری ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ سے سوال کرے، جو بھی توفیق ہو، جو بھی استطاعت ہو، جتنی بھی طاقت ہو، اس کو موڑنا نہیں، اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دو۔